میٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ جب بات ہو عالمی تجارت کی تو نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کی لاگت اور وقت، یہ دو اہم فیکٹرز ہیں جو بے پناہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ تجارت کو منافع بخش بنایا جائے اور اس کے لیے انسان اقدامات بھی کرتا چلا آیا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی انسانی تاریخ کے بہت اہم اور عظیم الشان پروجیکٹ کی کہانی دکھائیں گے کہ کب، کیسے اور کیوں دو سمندروں کے درمیان ایک نہر یعنی پاناما کینال کھودی گئی۔ یہ کینال مشہور زمانہ سیوز کینال سے کس طرح مختلف ہے اور امریکہ کا اس میں کیا کردار تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس نہر کے مقابلے پر چین ایک اور نہر بنا رہا ہے، یہی سب ہم جانیں گے۔ پس منظر: بحرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن اور بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشن کے درمیان ایک نہر کی تعمیر کا حال 16ویں صدی سے چلا آ رہا تھا، جب 1513 میں ایک اسپینش موہنجو نے دو بڑے سمندروں کے درمیان ایک خشکی کی باریک سی پٹی دریافت کی۔ 1534 میں اسپینش بادشاہ چارلز نے حکم دیا کہ اس علاقے کا سروے کیا جائے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہاں دو سمندروں کو ملانے کے لیے ایک نہر کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سروے مکمل ہو جانے پر معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک نہر کھودنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ چارلز کے بعد بھی خاکنائے پاناما، جو کہ محض 82 کلومیٹر چوڑی پٹی تھی، اس سے ایک نہر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی تو کئی بار ہوئی، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ نہر کی تعمیر کی باقاعدہ کوشش کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب ایک فرانسیسی کمپنی نے 1881 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ وہی کمپنی تھی جس نے پہلے 1969 میں سیوز کینال کی تعمیر مکمل کی۔ اس کمپنی کو فرینچ ڈپلومیٹ فرڈینینڈ دی لیسپس ہیڈ کر رہے تھے، لیکن ناقص پلاننگ اور انجینئرنگ کی وجہ سے یہ منصوبہ آغاز سے ہی بہت مشکل ثابت ہوا۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ یہاں کھدائی آسان نہیں تھی۔ جس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ پاناما میں خشکی کا یہ علاقہ سمندر سے بلندی پر تھا اور دونوں سمندروں کو ملانے کے لیے بہت گہرائی تک زیادہ کھدائی کی ضرورت تھی۔ کھدائی مشکل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی مٹی سیوز کینال والے علاقے کی طرح نرم نہیں تھی، بلکہ اس علاقے میں پہاڑیاں بھی تھیں۔ کھدائی مشکل ہونے کے علاوہ کمپنی کو انتہائی سخت موسمی حالات، گھنے جنگلات، بیماریوں، زہریلے سانپوں اور مچھروں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالات اس قدر سنگین تھے کہ 1884 تک ہر مہینے تقریباً 200 لوگوں کی اموات ہونے لگی۔ ان حالات میں کمپنی کے تقریباً 20,000 ورکرز جان کی بازی ہار گئے۔ ان تمام مشکلات کے پیش نظر فرانسیسیوں نے نہر کے بنیادی ڈیزائن میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشہور انجینئر گیسٹیو آئیفل کی خدمات حاصل کی۔ یہ وہی انجینئر ہیں جنہوں نے آئیفل ٹاور کا ڈیزائن تیار کیا تھا، لیکن ان کی خدمات حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہوا اور کمپنی 1999 میں دیوالیہ ہو گئی۔ اس نہر کی تعمیر پر اس وقت تک 286 ملین امریکی ڈالرز خرچ ہو چکے تھے۔ مس مینجمنٹ اور کرپشن جیسے الزامات پر کمپنی کے ٹاپ مینجمنٹ فرانس میں مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1894 میں ایک اور فرینچ کمپنی نے پہلی کمپنی کے چھوڑے ہوئے اثاثوں کو ٹیک اوور کیا اور کینال کی تعمیر کا دوبارہ آغاز ہوا، مگر جلد ہی یہ دوسری کمپنی بھی پروجیکٹ پر کام ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ہمارے دوست امریکہ کی اس پروجیکٹ میں انٹری ہوئی۔ امریکہ جو کہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی فوجی اور معاشی وجوہات کی بنا پر اپنی مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ اس سے پہلے امریکی شپس کو اپنی مغربی ساحل تک پہنچنے کے لیے براعظم جنوبی امریکہ کے ساحل کے گرد چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا۔ پاناما کینال کی تعمیر سے یہ سفر کم ہو جانا تھا۔ 1902 میں امریکی کانگریس نے ایک فرانسیسی کمپنی کے حصول کی منظوری دی
امریکہ نے اس کمپنی کے شیئرز اور اثاثے $40 ملین یعنی 4 کروڑ امریکی ڈالرز کے عوض خرید لیے، مگر کولمبیا نے امریکہ کو پاناما کینال کی تعمیر کے متعلق معاہدے کی شرائط پر اختلاف کی وجہ سے نہر کی تعمیر سے روک دیا۔ دراصل پاناما اس وقت الگ ملک نہیں تھا بلکہ کولمبیا کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت پاناما میں کولمبیا سے آزادی کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی۔ امریکہ نے اس تحریک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک اپارچونٹی کے طور پر دیکھتے ہوئے ایک آزادی پسند تحریک کی حمایت کی، بلکہ امریکی صدر تھیوڈور روز ویلٹ نے بھی پاناما کے لبرلز کے لیے باقاعدہ فوجی حمایت کی منظوری دی۔ امریکی بحریہ بحر الکاہل اور اطالوی سمندروں کے دونوں اطراف گھرے ہوئے ہیں۔ امریکی مدد کے باعث پاناما کے آزادی پسند پہلے سے ہی زیادہ طاقتور ہو گئے اور انہوں نے 1903 میں کولمبیا سے آزادی حاصل کر لی۔ امریکہ نے فوراً نئے ملک کو تسلیم کرتے ہوئے نئی حکومت سے معاہدے کے تحت اس ساری زمین جہاں یہ نہر بننا تھا ملکیت اور رائٹس حاصل کر لیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے پاناما کو $10 ملین یکمشت ادا کی اور اس کے علاوہ سالانہ $2,50,000 کی رقم پاناما کو 9 سال بعد یعنی 1912 سے ملنا شروع ہونا تھی۔ امریکی حکومت نے اس سالانہ رقم کے بدلے میں کینال کے اطراف میں سے 5 سے 8 کلومیٹر کی چوڑائی تک کے کنٹرول کا حق بھی پاناما کی حکومت سے حاصل کر لیے۔ پاناما کینال کیسے تعمیر کی گئی؟ 1904 میں فرینچ کمپنی کو پیش آئی مشکلات سے سبق نہ سیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی شروع میں خشکی کے درمیانی راستے کو مطلوبہ گہرائی تک کھود کر دونوں سمندروں کو آپس میں براہ راست ملانے کی کوشش کی، لیکن انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ لہٰذا اب امریکن کمپنی کے چیف انجینئرز نے امریکن صدر کو مشورہ دیا کہ نہر کو لاک سسٹم کے تحت تعمیر کیا جائے۔ کینال کی تعمیر کا نیا منصوبہ۔ اب حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ اب پاناما کی اس باریک سی پٹی میں چھوٹی جھیلیں اور دریا کثرت سے موجود تھے، تو اس علاقے کے پانی کو روک کر ایک بڑی سی جھیل بنائی گئی جس کا ایک حصہ اٹلانٹک کی سائڈ پر تھا اور دوسرا حصہ پیسیفک سائڈ پر تھا، جبکہ جھیل کا لیول دونوں سمندروں سے بلندیوں پر تھا۔ جھیل کے انتہائی سروں پر تالے کے 3 سیٹ تھے، جن میں سے پیسیفک سائڈ پر 2 سیٹ تھے جبکہ اٹلانٹک سائڈ پر 1 لاک سیٹ تھا۔ آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ لاک کیا ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کار کو بحری جہاز اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اٹلانٹک اوشن کے جھیل کے ایک سرے کے قریب آ کر لاک میں انٹر ہوگا یا پانی کی سطح کو بلند کر کے جہاز کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ اس طرح وہ جھیل کے پانی کی سطح تک پہنچ جائے گا اور جھیل کے پانی میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جھیل سے گزرتا ہوا دوسرے سرے پر پہنچے گا یعنی پیسیفک اوشن والی سائڈ پر۔ یہاں جب جہاز لاک میں انٹر ہوگا تو یہ لاک سسٹم اس جہاز کو جھیل کے پانی سے نیچے اتار دے گا، کیونکہ پیسیفک اوشن کا یہ پانی جھیل کے پانی سے نیچے ہوگا اور اس طرح یہ شپ پیسیفک اوشن میں داخل ہو جائے گا۔ سیوز کینال میں ایسا کوئی لاک سسٹم موجود نہیں ہے اور یہ کینال سمندر کے لیول پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسی لحاظ سے پاناما کینال سیوز کینال سے مختلف ہے۔ لاک سسٹم کے تحت نہر کی تعمیر کا یہ عظیم الشان منصوبہ 1914 میں مکمل ہوا۔ یہ منصوبہ امریکہ کے لیے بھی آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کی بہتر پلاننگ اور اس وقت تک میڈیکل سائنس کی ترقی ہو جانے کی وجہ سے اس منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز کی اموات کی کل تعداد بھی پہلے کی نسبت 4 گنا کم ہوئی۔ منصوبے پر کل لاگت کتنی آئی؟ اس منصوبے پر کل لاگت تقریباً 639 ملین امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ اس میں سے 287 ملین ڈالرز فرینچ کمپنی کے دور میں خرچ ہوئے، جبکہ امریکہ نے اس کی تعمیر پر مزید 352 ملین ڈالرز خرچ کیے۔ اس دور میں یہ امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا پروجیکٹ تھا۔ کینال کا توسیع منصوبہ اور ٹول۔
یہ کینال اگرچہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، مگر ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کینال کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے جدید دور کے بڑے بحری جہاز نہیں گزر سکتے تھے۔ تقریباً ایک صدی کے بعد 2007 میں کینال کی توسیع کے لیے 5.25 بلین امریکن ڈالرز کے ایک اور منصوبے کا آغاز ہوا۔ یہ توسیع منصوبہ 2016 میں مکمل ہوا۔ اس منصوبے کے تحت نہر کی اٹلانٹک سائڈ اور پیسیفک سائڈ پر پہلے سے زیادہ چوڑائی کی ایک اور گزرگاہ بنائی گئی، جس سے موجودہ دور کے بڑے بحری جہاز آسانی سے گزر سکتے تھے۔ اس نہر کا سب سے زیادہ استعمال امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا کے کارگو بحری جہاز کرتے تھے۔ سالانہ تقریباً 14,000 بحری جہاز اس نہر سے گزرتے۔ ایک بڑا بحری جہاز اس کینال سے گزرنے کا جو ٹیکس ادا کرتے ہیں 4,50,000 امریکن ڈالرز بنتا ہے، لیکن یہ رقم بحری جہاز کے سائز اور کارگو والیوم پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رقم سالانہ تقریباً 1.8 بلین امریکن ڈالرز بنتی ہے۔ یہاں آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ اس نہر سے گزرنے کا کم سے کم ٹول جو ادا کیا گیا وہ 36 سینٹ ہے۔ یہ کوئی بحری جہاز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امریکن مہنجو تھا جس نے 1928 میں نہر کو تیر کر دوسری طرف جانے کے لیے ادا کیا تھا۔ کینال سے گزرنے میں ایک بحری جہاز تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں، تکمیل کے بعد یہ نہر 1999 تک امریکہ کے کنٹرول میں رہے اور اس کے بعد امریکہ نے اس کے تمام تر ملکیتی حقوق پاناما کے حوالے کر دیے۔ کیا چین پاناما کینال کے مقابلے میں ایک اور نہر تعمیر کرنے جا رہا ہے؟ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ کیا چین پاناما کینال کے مقابلے میں ایک اور نہر بنانے جا رہا ہے؟ 16ویں صدی سے ہی بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل کو آپس میں ملانے کے لیے ایک اور آپشن بھی زیر غور رہا۔ حتیٰ کہ پاناما کینال کی تعمیر سے پہلے امریکہ بھی اس میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ وسطی امریکہ کے ملک نکاراگوا سے ہو کر جانے والا کینال کا یہ روٹ تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن اس کی تعمیر قدرے آسان اس لیے ہے کہ درمیان میں ایک بہت بڑی صاف پانی کی جھیل آتی ہے جسے نہر کے روٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی تعمیر کے لیے 2013 میں نکاراگوا کی حکومت میں ایک چائنیز کمپنی کو اگلے 50 سال کے لیے رائٹس بھی دے دیے تھے۔ اس منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ 40 بلین امریکن ڈالرز لگایا گیا، مگر ماہرین نے خبردار کیا کہ کارگو جہاز تازہ پانی کی اس جھیل کو نقصان پہنچائیں گے اور سمندر کا کھارا پانی بھی جھیل کے صاف پانی کے ساتھ مکس ہو جائے گا۔ اگرچہ اس منصوبے کی تکمیل کے امکانات پر کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے، لیکن اگر یہ منصوبہ کبھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پاناما کینال کے لیے معاشی طور پر ایک جھٹکا ثابت ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پاناما کینال کے متعلق یہ مختصر سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔